سینئر صحافی حامد میر کا تجزیہ راول راج۔ راول راج صرف ایک کتاب کا نام نہیں، اس کتاب میں صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ کو ہی نہیں سمویا گیا، بلکہ یہ کتاب آپ کے کان میں یہ سرگوشی کرتی ہے کہ پاکستان کی تقدیر کے بعض اہم فیصلے اسلام آباد میں نہیں بلکہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے راول راج ایک تاریخ بھی ہے اور سیاسی استعارہ بھی۔ کتاب کے مصنف سجاد اظہر صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی۔ میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ میرے ایک بہت ہی مشہور جرم کے عینی شاہد بھی ہیں، جس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ مئی 2021 میں عمران خان کے دور حکومت میں ہمارے ایک صحافی ساتھی اسد علی طور پر کچھ نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھس کر تشدد کیا۔ اس واقعے کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر صحافیوں نے ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا۔ جمعے کا دن تھا اور میں کچھ بلوچ انجینئرز کا مسئلہ لے کر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان انجینئرز کو پیپلز پارٹی کے دور میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں نوکریاں دی گئی تھیں، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہیں پر مجھے افضل بٹ صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسد علی طور پر حملے کے خلاف مظاہرہ ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ میں نے چیئرمین سینٹ سے کہا کہ 15-20 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ میں پریس کلب چلا گیا اور مظاہرین میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد میں خاموشی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور چیئرمین سینٹ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ سجاد اظہر بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں تقریر کیے بغیر نہ جائیں۔ سجاد اظہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نہ رکتا۔ میں واپس مظاہرے میں آیا تو آسمہ شیرازی تقریر کر رہی تھی۔ غیر اعلانیہ سینسرشپ اور صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات پر میں بھی غصے میں بھرا بیٹھا تھا، لہٰذا میں نے کافی جوشیلی تقریر کر ڈالی۔ یہ تقریر نہ کسی ٹی وی چینل پر نشر ہوئی، نہ کسی اخبار میں شائع ہوئی، لیکن اگلے ہی دن مجھ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے مجھے ملک دشمن قرار دے دیا، لیکن حکومت کے وزراء کا کہنا تھا کہ پابندی ہم نے نہیں، راولپنڈی نے لگائی ہے۔ سجاد اظہر مجھے واپس نہ بلاتے تو میں تقریر نہ کرتا اور مجھ پر پابندی بھی نہ لگتی، لیکن اچھا ہوا کہ مجھ پر پابندی لگ گئی۔ سجاد اظہر کی وجہ سے بہت سے دوست نما دشمنوں کی اصلیت سامنے آ گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پابندیوں اور راول راج کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ راولپنڈی کی تاریخ پر کئی کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں، لیکن 2 کتابوں نے خطہ پوٹھوہار اور راولپنڈی کو نئے اور منفرد انداز میں پیش کیا۔ شاہد صدیقی صاحب نے اپنی کتاب پوٹھوہار خطہ دلربا میں راولپنڈی کو پوٹھوہار کا شہر دلربا قرار دیا ہے۔ سجاد اظہر نے اپنی کتاب راول راج میں خطہ پوٹھوہار کو 5 تہذیبوں کا جنم بھومی قرار دیا ہے۔ پہلی تہذیب سواں، دوسری وادی سندھ، تیسری ویدک اور چوتھی گندھارا تہذیب ہے۔ پاکستانی تہذیب 1947 کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس تہذیبی سفر کو راول راج میں سمویا گیا ہے۔ یہ سفر کم از کم 25 لاکھ سال پہلے شروع ہوا۔ اگر تقابل کیا جائے تو دریائے سواں کی تہذیب بابل، نینوا، موہنجو داڑو، ہڑپا، مصر اور یونان کی تہذیب سے زیادہ پرانی ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ راولپنڈی میں جہاں آج GHQ واقع ہے، یہاں پہلی فوجی چھاونی ایک ہندو راجا بھاپا راول نے بنائی تھی۔ بھاپا راول 712 میں آنند پور میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام کالا بھوج تھا، لیکن راجستھان میں چھوٹے شہزادے کو راول کہا جاتا ہے، اس لیے یہ راول کہلایا۔ بھاپا راول نے میواڑ کی حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور قندھار تک پہنچ گیا۔ قندھار سے واپسی پر اس نے راولپنڈی میں ایک فوجی چھاونی قائم کی جو آج کے GT روڈ پر عین اس جگہ واقع تھی جہاں اب GHQ ہے۔ اسد سلیم شیخ صاحب کی تحقیقی کتاب نگر نگر پنجاب کے مطابق سکندر اعظم یہاں آیا تو راولپنڈی کو امنڈا کہا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کے دور میں اسے غزنی پور کا نام دیا گیا۔ مغلیہ دور میں یہ شہر سندھ ساگر کہلایا اور پھر گکھڑ سردار جھنڈے خان راول نے اسے راولپنڈی کا نام دیا۔ سجاد اظہر بھی اپنی کتاب میں یہی لکھتے ہیں کہ جھنڈا خان کا آبائی گاؤں راول اس مقام پر تھا جہاں آج راول ڈیم ہے۔ راول ڈیم کے پانی میں ڈوبنے والی تاریخ کے آثار اس وقت نظر آتے ہیں جب ڈیم میں پانی کم ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو پہلا دارالحکومت کراچی تھا، لیکن بری فوج کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں تھا۔ 1958 میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا فیصلہ اسی شہر میں ہوا اور پھر ایوان صدر کراچی سے راولپنڈی آ گئی۔ اس شہر میں 2 وزیر اعظم ایک ہی جگہ پر شہید ہوئے۔ 1951 میں لیاقت علی خان اور 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی شہید کیا گیا، جبکہ اسی شہر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی۔ اسلام آباد کو نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ بھی راولپنڈی میں ہوا اور فوج کے ایک سینئر افسر جنرل یحییٰ خان کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ انگریزوں نے 1851 میں یہاں باقاعدہ فوجی چھاونی قائم کی۔ انگریز فوجیوں کے لیے یہاں ایک بازار حسن بھی قائم کیا گیا جہاں طوائفوں کو کمرے بنا کر الاٹ کیے گئے۔
یہ بازار حسن وہاں قائم تھا جہاں آج نرنکاری بازار ہے، اور پھر یہ کسائی گلی تک پھیل گیا۔ سجاد اظہر نے اسلام آباد کے ایک گاؤں سید پور کے بارے میں بتایا کہ اس کا قدیم نام رام کنڈ تھا۔ یہاں پر رام جی، سیتا جی، لکشمن جی اور ہنومان جی نے بنواس کے دوران قیام کیا۔ شال آدتیہ کے غاروں کے متعلق بتایا ہے کہ ان میں سکندر اعظم، چندر گپت موریہ اور اشوک اعظم کے زمانے کی تاریخ چھپی ہے۔ آج جہاں اسلام آباد شہر ہے، یہاں شکر پوڑیاں سمیت 85 دیہات آباد تھے۔ جہاں لوک ورثہ ہے، یہ شکر پڑیا گاؤں تھا۔ جہاں وزارت خارجہ ہے، یہاں کٹاریاں گاؤں تھا، اور آپ پارا مارکیٹ کی جگہ باغ کلاں آباد۔ ایک تاریخ مٹا کر نئی تاریخ بنائی گئی۔ راول راج کے آخر میں بنی گالہ کی تاریخ بیان کی گئی، جہاں عمران خان کے گھر کو سی ڈی اے نے 12 لاکھ جرمانے کے عوض ریگولرائز کر دیا۔ بنی گالہ کے نیچے ایک راول گاؤں تھا جو راول ڈیم میں ڈوب گیا۔ پرانے زمانے میں یہاں انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ قدیم سنسکرت میں پنڈی کے معنی انسانوں کی قربان گاہ کے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو سجاد اظہر نے راول پنڈی کی جو تاریخ تلاش کی ہے، اس کے مطابق اس شہر کے نام کا مطلب راول کی قربان گاہ ہے۔ اس شہر میں 1947 کے بعد جمہوریت کو 4 دفعہ قربان کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس قربانی کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں نکلا۔ امید ہے کہ راول راج بہت جلد عوام راج میں تبدیل ہو جائے گا اور انسانوں کو قربان کرنے کی روایت بھی ختم ہو جائے گی۔